السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے اس ویلاگ میں کچھ معیشت کی بات کریں گے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ فیصلے کیے گئے ہیں ان پر بات کریں گے، اور ان پر بات کرنے سے پہلے جو زیادہ ضروری اور اہم بات ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی بڑی بات ہے۔ اس لیے بڑی بات نہیں ہے کہ گزشتہ ایک سال میں یعنی کہ 10 اپریل سے لے کے اب تک یہی ہوتا چلا ہے، مختلف طریقوں سے ہوتا چلا ہے، اور جب سے پنجاب اور KPK کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی اس کے بعد اس میں اور بھی زیادہ تیزی آ گئی۔ 8 مارچ کو کیا ہوا ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب گئے، تب کیا ہوا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں تھے تو گھر میں کیا ہوا وہ بھی سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس سب میں 8 مارچ کے بعد جو یہ ان کے علاقے زمان پارک میں جو کچھ ہوا تھا، جو ایپیسوڈ چلا تھا، اس کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام حقائق ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہ ایک کے بعد نہیں کئی مرتبہ یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب ہی نشانہ ہیں اور باقی تمام معاملات صرف ایک بہانہ ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کو ان کے مطابق وہ ایک طرف دیوار سے لگا دیں گے، کہیں کسی جیل میں بند کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد سب ان کی نظر میں اچھے کی رپورٹ ہے۔ یعنی کہ PDM خاص طور پہ PMLN عمران خان صاحب سے، PTI سے نہیں، عمران خان صاحب سے اتنی خوف زدہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد بھی انہیں اس بات کا شک ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں بند نہیں ہوتے تو ہمارے لیے انتخابات کا جیتنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لہٰذا خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ یہ واحد ایسا جمہوری دور ہے جہاں پر کوئی الیکٹڈ نہیں ہوتا، یعنی کہ منتخب نہیں ہوا ہوتا ووٹوں سے، اور بڑے بڑے منصب پہ جا کے بیٹھ جائے کرتے ہیں۔ ابھی آپ مرتضیٰ وہاب کو ہی دیکھ لیجئے، کہاں سے جیتے ہیں، کس یونین کاؤنسل سے جیتے ہیں، کہاں سے ان کو ووٹ پڑے ہیں، اور اب وہ میئر کراچی انہوں نے اپنی وہ ایچکن سلوائی، خصوصی ایچکن اس دن کے لیے، اور وہ پہن لی اور وہ میئر کراچی بن گئے۔ اچھا، اب بات جو کر رہے تھے ہم PMLN کی اور PDM کی کہ عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانا مقصد ہے، اور PMLN کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو 9 مئی کو رینجز کے ذریعے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اور پولیس کو استعمال نہیں کیا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی PMLN کی رانا ثناءاللہ کی سازش تھی۔ اور جب چیئرمین نیب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو صرف یہ لکھا تھا انٹیریئر منسٹری کو کہ ہمیں گرفتاری مطلوب ہے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں رینجز کے ذریعے کرنا ہے، تو یہ رینجز والا فیصلہ رانا ثناءاللہ صاحب کا اپنا تھا، یعنی کہ یہ ان کی اپنی بدنیتی تھی، یہ ان کی اپنی سازش تھی، اور اس سازش کی سرپرستی اور کوئی نہیں، مریم نواز کر رہی تھیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے، بالکل گرفتار کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب جا کر عدالتوں میں اپنی بیلز کرا رہے ہیں، لیکن ان بیلز کے باوجود مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جب گورنمنٹ یہ چاہے گی، جب PMLN PDM یہ چاہے گی، جب یہ فیصلہ کرے گی، جب ان کے لیے اور زیادہ گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی انہیں عمران خان صاحب سے، تو وہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کہ جی عمران خان صاحب ان کے وکلاء تو یہ سمجھ کر بیٹھے ہوں گے کہ جی ہمارے اوپر 1 2 3 4 5 6 10 12 جتنے بھی کیسز ہیں، کیونکہ 10 12 ہی نہیں 100 سے زائد کیسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں اور جو نئے کیسز ہیں، سب میں ہم نے ایک ایک کر کے ضمانتیں کروا لی ہیں عدالتوں میں جا کر۔ لیکن جب گرفتار کرنا ہوگا نا، تو جب پتہ چلایا جائے گا کہ بھائی یہ گرفتاری جو کرنے کے لیے پہنچے ہیں، یہ جو گرفتاری کرنے لگے ہیں، یہ گرفتاری کس کیس میں کرنے لگے ہیں، کون سا کیس ہے، ہماری تو تمام کیسز میں بیلز ہیں، تو پتہ یہ چلے گا کہ جی اچانک ایک نئی FIR درج ہو گئی، اچانک سے درج ہو گئی، اور اس FIR کو ظاہری سی بات ہے انٹینشنز تو یہی ہے نا، بدنیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور یہ تمام معاملات پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ وہی PMLN، یہ وہی PDM ہے کہ جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، میثاق جمہوریت کیا تھا لندن میں، اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو حیات تھیں اور نواز شریف صاحب دونوں نے مل کر کیا تھا۔ اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی چلی آئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی مرتبہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پر ہے، اور عمران خان صاحب پر کوئی نہ کوئی جعلی بوگس کیس ڈال کر ان کو فوری طور پر کہا جائے گا جی یہ گرفتاری ہے اور یہ کیس ہے، اور اس پر ہم نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کرنی ہے، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا بھی پتہ نہیں چلتا، وہ بھی اچانک کیوں چٹکی بجا کر ہو جایا کرتے ہیں، جس طرح آج کی یہ خبر بھی تھی۔ اور عمران خان صاحب کے اوپر آج ہی ایک
نئی ایف آئی آر کے اوپر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری بھی ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال اور دیگر جو پی ٹی آئی کے قائدین ہیں اور جو سابقہ ممبرز آف دا پارٹی ہیں جیسا کہ جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، ان کے اوپر بھی یہ ایف آئی آرز ہو گئی ہیں. اور جو بات نہیں مان رہا ہے نا، جو نہیں آ رہا اس پچ پر کہ جس پر لانا چاہ رہے ہیں سب کو، جیسا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اسد کیسر، تو ان سب کی آپ دیکھ لیں کہ جو ضمانتیں ہوئی تھیں وہ ایک ایک کر کے منسوخ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کی لیگل ٹیم نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایف آئی آر کہاں سے آ گئی ہے، یہ ایف آئی آر تو پہلے کہیں تھی نہیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. جناب وجود نہیں تھا، لیکن پکڑنے کے لیے یہ ایف آئی آر آپ کے سامنے ہے. جس طرح دور دور تک کوئٹہ میں جو وکیل صاحب کا قتل ہوا، اس سے دور دور تک عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا، اس کو جوڑ دیا گیا. اور ان کی اپنی فیملی، ان کی اپنی اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اپنی فیملی کے اندر سے مسئلہ ہوا ہے، فیملی ذمہ دار ہے، لیکن نہیں، ایف آئی آر قتل کا مقدمہ عمران خان صاحب پر. اور تارڑ آ کر اسکرین پہ بیٹھ کے پھر اس پہ پریس کانفرنس بھی داغتے ہیں. دوسری طرف جی بڑی خبر یہ ہے کہ 5 راجہ جواد عباس صاحب جو اے ٹی سی کے جج ہیں، اسلام آباد میں تھے، بلکہ اب کہنا چاہیے جج تھے کیونکہ اب ان کا تبادلہ ہو گیا ہے. تو راجہ جواد عباس صاحب بہترین جج ہیں. یہ ان ججز میں سے ایک ہیں جو میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں، کسی پریشر میں نہیں آتے رہے، اور باقاعدہ جس پر الزام لگایا گیا ہوتا ہے دہشت گردی کی دفعات لگا کر، اس کو باقاعدہ موقع دیتے ہیں ہیئرنگ کا، اسے کہتے ہیں بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ، اور وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے. اور اگر میرٹ پر ہو تو اس کا اسی وقت جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، جوڈیشل یعنی کہ جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے. تو راجہ جواد عباس صاحب نے 5 دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کی کل ہی ضمانت کنفرم کی، اور 3 میں 4 جولائی تک توسیع کی. تو جب یہ کیا انہوں نے تو پھر اس کے بعد ان کا تبادلہ تو بنتا تھا. تو راجہ جواد عباس صاحب کو ان ضمانتوں کی وجہ سے جو انہوں نے دی عمران خان صاحب کو، ان کا تبادلہ کر دیا گیا. اب جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں معیشت کی، جس کا ادھیڑ کے رکھ دی ہے اسحاق ڈار صاحب نے. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو پہلے بھی فائنانس منسٹر رہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ان کا تختہ الٹنے کے لیے بطور فائنانس منسٹر کب سے لگے ہوئے تھے. جیسے ان کو اوپننگ ملی، اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر صاحب کے جہاز پر واپس آئے، اور آتے ہی انہوں نے یوں نعرے لگائے اور یوں انہوں نے باتیں کی، بڑے بڑے دعوے کیے کہ جس طرح میں آ گیا ہوں سب اچھے کی رپورٹ ہے، اور اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں جی، اسحاق ڈار صاحب کمال کر دیں گے، اور یہ بہترین قسم کے آدمی ہیں. ان جیسا آدمی تو اگر یہ پاکستان میں نہ ہوتے تو آئی ایم ایف آ کے ہمارے سے ہاتھ جوڑ کے منت ترلے کر رہا ہوتا کہ بھائی ہمیں دے دو. امریکہ ہم سے منت ترلے، جو بائیڈن صاحب ہم سے منت ترلے کر رہے ہوتے ہمیں دے دو. ادھر برطانوی وزیر اعظم ہم سے منت ترلے کر رہے ہوتے کہ بھائی مہربانی کرو ہمیں دے دو. اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ اور بلکہ سعودی عربیہ کہہ رہا ہوتا کہ اتنا کمال، اتنا ذہین، اتنا اعلیٰ آپ کے پاس ایک آدمی موجود ہے، یہ بندہ آپ ہمیں دے دو. تو وہی اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان واپس آئے تو انہوں نے آ کے معیشت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. اور اب ایک دفعہ پھر اطلاعات یہ ہیں کہ جی ایل سیز بند ہو رہی ہیں، اور جن جن چیزوں پر امپورٹ پہ پہلے مسئلہ تھا، پھر مسئلہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا اور ایل سیز اوپن ہوئی، وہ دوبارہ سے ایل سیز اب بند کرنے لگے ہیں. اور دوسری طرف ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا دی گئی ہے. میں صرف اس پر یہ عرض کروں گا کہ جی اس ملک میں آپ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تو بنا دیں، لیکن اگر ان میں وہی بابو ہوں گے جو بیوروکریسی کے بابو ہیں، تو وہ پھر ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود کبھی نہ کاروبار کیا ہے نہ کرنا ہے. ان کو بس وہ ملازمتیں سرکاری ملی ہوئی ہیں، سرکاری مرات ملی ہوئی ہیں، گھر ملا ہوا ہے، پیٹرول ملا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، گھر پہ خانسامہ ملا ہوا ہے، دفتر میں ایئر کنڈیشنڈ کمرہ ملا ہوا ہے، اور بہترین ان کی لائف ہے. ان کو تنخواہ بھی ٹائم پر مل جاتی ہے، ان کو تنخواہ کے نہ آنے کا بھی ڈر کوئی نہیں ہوتا. ان کو اس چیز سے کوئی اونچ نیچ ہوتی کہ کووڈ آیا، کووڈ گیا، اسموگ آیا، اسموگ گیا، اور بجلی بچانے کے میجرز کے لیے جو بازار جلدی بند کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. انہوں نے بس اپنے ٹھاٹ باڑ میں زندگی گزارنی ہے. انہوں نے اپنی سامنے ہری پلیٹ لگانی ہے، نمبر پلیٹ گاڑی پہ، اور انہوں نے جانا ہے، ساتھ میں ایک بندہ ہوگا ڈائری اٹھائے ہوئے جس پہ لکھا ہوگا حکومت پاکستان. ان کے لیے یہی بڑی شوشہ ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ ہے. تو وہ جائیں گے، جا کر اس کو بھی بند کر دو، اس کو بھی بند کر دو، اس پہ جرمانہ کر دو، اس پہ جرمانہ کر دو. مطلب کوئی قاعدے قانون نہیں ہے نا. جس ملک میں قاعدے قانون چلانے والے یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے والے گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہوں، تو وہاں پر کوئی کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ اور انہی بابوؤں نے جا کے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. تو جب تک ان بابوؤں کو درست نہیں کیا جائے گا، ان میں جو سریا ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، جو یہ کلف لگی ہوئی ہے انہیں وہ ختم نہیں کی جائے گی، تب تک اس ملک میں کاروبار نہیں ہو سکتا ہے. تب تک باہر سے کوئی فورن انویسٹر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پر ایک چھوڑ کے 10 قسم کے ادارے ہوتے ہیں جو آ کر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کاروباری لوگوں کو،
اور ان کو ستاتے ہیں اور ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیا کرتے ہیں اور ان کا جو سارا سرمایہ ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور ان بابوؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لہٰذا پہلے ان بابوؤں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ان بابوؤں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک ملک میں انویسٹر باہر سے نہیں آئے گا, وہ کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا, اور ہماری معیشت جو ابھی لڑکھڑا رہی ہے بلکہ بامشکل سانس لے رہی ہے, اس کے لیے دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور ایکسل کرنا یعنی کہ گرو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں خدا نخواستہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, مشکل کیا ناممکن بھی ہو سکتا ہے اگر صحیح وقت پہ صحیح میجرز نہ لیے گئے. تو یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, اس کو چاہیے یہ کہ یہ جو بھی جن لائنز پر میں نے مودبانہ گزارش کی ہے ان لائنز پر عمل کیا جائے. اگر چاہتے ہیں کہ انویسٹر آئے, انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو اور ملک کا جو یہ معاشی سرکل ہے ہمارا, یہ جو ہمارا پہیہ ہے یہ چلنا شروع ہو جائے, اور جب ہمارا پہیہ چلے گا تو ظاہری بات ہے آٹومیٹکلی ہمیں اس کے ریزلٹس, اس کے ثمرات ہمیں نظر آئیں گے. اور خدارہ اسحاق ڈار صاحب جو جب گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر میڈیا کو بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کل ابھی انہوں نے میڈیا کو اوائڈ کیا, اپنی گاڑی تک گئے, ان کے گارڈز نے پیچھے پش کرتے رہے کیونکہ آئی ایم ایف کا سوال کریں گے. آئی ایم ایف کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آئی ایم ایف سے ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہونے جا رہا ہے, آئی ایم ایف سے ابھی کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے, کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے آئی ایم ایف سے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ عید کا موقع ہے تو باہر سے پاکستانی بھیجیں گے ریمیٹنسز, کیونکہ عید قرباں ہیں تو جانوروں کے لیے اور عید کے موقع پہ اپنوں کو پیاروں کو بھیجیں گے, اور اگر انہوں نے بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجا تو اس وقت ذرا یہ فورن کرنسی کا معاملہ نیچے آئے گا, ورنہ آپ کوئی امید نہ لگائیے گا, اور نہ ہی یہ جو رشین تیل آیا ہے اس سے آپ کوئی امید لگائیے گا. اسحاق ڈار صاحب بطور فائنانس منسٹر فلاپ ہو چکے ہیں, بری طرح سے فلاپ ہو چکے ہیں, اور اپنی ضد میں, اور آپ ضد کے ساتھ ساتھ آپ تکبر کہہ دیں کہ اس میں انہوں نے ہماری معیشت کو کئی ماہ اور کئی سال تک ہم اس میں سے نکل نہیں سکیں گے, ہم پھنس چکے ہیں, ہم دھس چکے ہیں. تو لہٰذا اگر بروقت فیصلے نہ کیے گئے, اور اسحاق ڈار صاحب سے یہ ہمارا معاشی معاملہ اب تو خیر حکومت کے جانے کا وقت ہے, کسی سمجھدار کسی سیانے بندے کو نہ دیا گیا تو کام بہت گڑبڑ ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویلاگ سے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.